بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی مگر قسم پوری کرنے کے لیے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث اور اس سے آگے کی کچھ حدیث جو میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ وہ حدیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بچے کے انتقال کے موقع پر اور کسی کی تعزیت کرتے ہوئے اور کسی کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہ بات بعین ہی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بچے کے مر جانے کے اوپر اس کو جو خوشخبری سنائی ہے تاکہ اس مومن کے لیے ایک اجر کا باعث جو اجر ہے وہ سامنے آ جائے، اس لیے کہ غم کے موقع پر جس وقت انسان کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت مسلمان کے لیے ایک ڈھارس بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان کے لیے اہم چیز ہوتی ہے بلکہ ہر انسان کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو ایک عام سی بات ہوگی، لیکن وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، کبھی اگر آپ کو ان سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈھارس ہمارے لیے کتنی اہم ترین ہوتی ہے۔ جیسے چند غیر مسلموں سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا تو ان کے ساتھ کچھ غم اور کچھ اس طرح کی کیفیات تھیں جو کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اب یقین کیجئے میرے پاس ان کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے، اور جو تسلی ہے یہ ایسا ہے کہ زخم کے بعد اس کے اوپر ایک مرہم لگ جاتا ہے، ایک پین کلر مل جاتی ہے تو انسان کو اس سے بڑی تشفی ہو جاتی ہے، ایک اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ جو سارا پروسیجر ہوا ہے کسی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کی ریزننگ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کسی کے پیٹ میں چھرا مار دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن وہی ہم پیسے دیتے ہیں ڈاکٹر کو کہ وہی جسم کو کاٹتا پیٹتا ہے اور کاٹ پیٹ کے بعد اس کے اوپر مرہم لگاتا ہے، اور مرہم لگانے کے بعد وہ آپ کا مریض آپ کو واپس کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس نے اوپر مرہم لگاتا ہے، طریقے سے کاٹتا ہے۔ بس یہی معاملہ ہے کہ ایک کافر کے ساتھ اور ایک مومن کے ساتھ، کہ اس کے لیے ایک تسلی کا سامان ہوتا ہے، ایک مومن کے لیے تسلی کا سامان ہوتا ہے اور کافر کے لیے وہ تسلی کا سامان نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ خوشیوں کے بعد بھی بے چین رہتا ہے، اور مسلمان خوشیوں کے بعد بھی خوش ہوتا ہے اور تکلیف کے بعد بھی خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجب لامر المومن، مجھے مومن کے ہر کام کے اوپر سے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس ان اصابته السراء، اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے فصبر، وہ صبر کرتا ہے اور صبر میں بھی اس کو اجر ملتا ہے، وان اصابته شکر، اور اگر اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور شکر کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت ملتی ہے۔ تو یہ جو احادیث اس نوعیت کی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات فرمائے ہیں، یہ مومنین کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت ہی بڑی بشارت ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اس حدیث کے اندر ہے، اگلی حدیثوں میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تحلۃ القسم، کہ جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو جنتی لکھ دیتے ہیں، ہاں الا تحلۃ القسم، ہاں بس جو قسم ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر سے پل صراط ہے، اس پل صراط میں سے ہر ایک کو گزارنا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اس چیز سے گزرنا پڑے گا، اس چیز سے گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک پروسیجر رکھا ہے جنت جانے کے لیے، تو بس پل صراط سے اس کو گزرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے بھی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لے کر آئی اور عرض کیا کہ اس بچے کے لیے دعا فرما دیں کہ میں پہلے 3 بچے دفن کر چکی ہوں، یعنی اللہ اس کو زندگی دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو
نے تو جہنم کے آگے مضبوط دیوار بنا لی ہے، یعنی 3 بچوں کا انتقال ہو گیا، اب یہ تیرے صبر کی وجہ سے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ پھر حضرت خالد عنبسی کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا مر گیا، مجھ کو اس کا بڑا صدمہ تھا، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو اپنے مرنے والوں کے غم سے تسلی دے سکیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ تمہارے بچے، تمہارے چھوٹے بچے جنت کی تتلیاں ہیں، یعنی بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ تمہیں جنت کی طرف کھینچ کر لے جانے والی چیز ہے۔ جیسے کہ اور روایتوں میں آئے، امام بخاری، یہ کتاب چونکہ امام بخاری کی ہے تو ہر محدث کی حدیث کو نقل کرنے میں کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں کہ ان کی شرائط سب سے زیادہ سخت ہیں، اور شرائط جیسے ایک مثال شرائط یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیے کہ ایسے ہے کہ ہر محدث نے، میں نے اس سے روایت سنی اور اس نے اس سے روایت سنی، اب میں نے جناب جس آدمی سے روایت سنی تھی، یہ جس بندے سے روایت نقل کر رہا ہے، آیا وہ بندہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے پیدا ہوتے وقت زندہ تھا یا نہیں تھا؟ اس کو کہتے ہیں فن اسماء الرجال۔ ہماری فن اسماء الرجال پر 23 جلد کی کتابیں موجود ہیں اور بڑی تفصیلی کتابیں ہیں، یعنی کہ وہ آدمی جس سے آپ روایت لے رہے ہیں وہ کیسے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک محدث کے پاس وقت سفر باندھا اور تقریباً تین مہینوں کا سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے اور حدیث لینے کے لیے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنی جھولی پھیلائی اور گھوڑے کو اشارہ کیا تو گھوڑا دوڑ کر آیا، جب دوڑ کر آیا تو گھوڑے کو پکڑ لیا اور اپنی جھولی اس نے چھوڑ دی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس میں اس سے حدیث نقل نہیں کروں گا۔ کہ جی کیوں نقل نہیں کریں گے؟ اس لیے نقل نہیں کروں گا کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، حالانکہ ان کا حافظہ بہت مضبوط، حافظہ قوی کا نہیں، جس کے مزاج میں اس نوعیت کا دھوکہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں شرائط، حالانکہ اس کا حافظہ قوی ہے، وہ ایماندار ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن کسی نے کسی جگہ کسی بچے کو دھوکہ دے دیا۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو چھوٹی عمر کے تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے، 12-15 سال کے تھے، تو چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے اتنے زیادہ چالاک ہوشیار نہیں ہوتے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا ہاں میاں تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس 400 دینار ہیں، 400 دینار ہیں میرے پاس۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے 400 دینار جو ہیں وہ گم ہو گئے اور کسی نے چوری کر لیا، بحری جہاز میں جا رہے ہیں، 400 دینار چوری ہو گیا اور اس طرح کی پوٹلی میں تھے، دیکھ چکے تھے، تو سب کی تلاشی لی گئی تو امام بخاری کے پاس نکلے ہی نہیں۔ تو جب سب کچھ ہونے کے بعد وہ شام کو ملا، کبھی جہاز سے نیچے آپ گئے نہیں، جہاز ظاہر بات ہے جہاز سے نیچے جانا ممکن ہی نہیں، دوسرا یہ کہ سب سامان تلاش کر لیے وہ بھی نہیں ملی، تو آپ نے کیا میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا؟ آپ نے تو مجھے دکھائی بھی تھی، وہ کہاں چھپا دی؟ فرمانے لگے وہ میں نے سمندر میں ڈال دی۔ یہ 400 دینار کا مطلب ہے آج کل کے کوئی 40-50 لاکھ روپیہ، کہ وہ کہاں چلے گی؟ کہ میں نے سمندر میں ڈال دی۔ کبھی وہ کیوں؟ کہ اگر میرے نام کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ بخاری نے کبھی چوری کی تھی یا بخاری کے اوپر چوری کا الزام لگاتا تو میری حدیث کوئی نقل نہیں کرے گا، اور میرے پاس تو ہے ہی یہ ایک میراث کہ میں حدیث سناتا ہوں اور حدیث کو نقل کرتا ہوں۔ یہ بڑی ایک تاریخ ہے، ہمارے علماء نے اس پہ تو کتابیں لکھی ہیں کہ لوگوں نے حدیث کی کیسی حفاظت کی۔ تو یہ کچھ شرائط ہوتی ہیں حدیث کو نقل کرنے کی، تو وہ روایت امام بخاری نے نقل نہیں کی، لیکن بہرحال وہ روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو روز قیامت وہ اللہ کا دامن پکڑ لیتا ہے اور دامن پکڑ کے رونا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اے رونے والے، اپنے اللہ سے ضد کرنے والے بچے، جا اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا۔ پھر ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ان پر صبر کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کے 2 بچے مر جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بچے مر جائیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو راوی نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اللہ کی قسم اگر لوگ
ایک بچے کا بھی کہہ دیتے تو حضور ایک بچے پر بھی یہی فرما دیتے کہ اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بھی یہی گمان کرتا ہوں۔ ایسے ہی ایک عورت حضرت ابو ہریرہ کے پاس، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لے کر آئی اور یہی کہا کہ دعا فرمائیں کہ میں 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہنم کے سامنے مضبوط دیوار بنا چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس باب کے اندر تقریباً کئی اور روایات ہیں جو محدثین نے نقل کی ہیں جو اسی مضمون کی ہیں کہ جس میں ایک ایک عضو، یعنی کہ جو بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کے ایک ایک عضو کے عوض میں اللہ رب العزت اس کے یعنی ماں باپ کے عضو کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی روایت ہے، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔